اس تحریک میں دارالعلوم دیوبند نے بھی تاریخی کردار ادا کیا۔ نئی نسل ان میں سے بہت سے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس تحریک نے ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا۔ یہ تھا جمعیت علماء ہند کا قیام، جس پر اس زمانے کے تقریباً 500 جلیل القدر علماء نے دستخط کیے تھے۔ یہ منظر ہندوستان کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں سے ایک ہے۔ اسی دوران مہاتما گاندھی نے نمک تحریک شروع کی کہ ظلم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اسلام اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ 1915 میں آزادی کی تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ ایسا منصوبہ جس کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا تھا۔ تاریخ اسے ریشمی رومال تحریک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کا نام ریشمی رومال تحریک کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تحریک کی اہم پیغامات یعنی میسیج ریشم کے باریک کپڑے پر لکھے جاتے تھے، پھر انہیں خفیہ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ انگریزوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ یہ تحریک بہت سوچ سمجھ کر تیار کی گئی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ افغانستان کی طرف سے انگریزوں پر دباؤ ڈالا جائے اور اسی وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی بغاوت شروع کر دی جائے تاکہ انگریز سنبھل نہ سکیں۔ اسی زمانے میں کابل میں ایک جلا وطن حکومت بھی قائم کی گئی تھی۔ اس حکومت کے صدر راجہ مہندر پرتاپ تھے۔ حضرت مولانا برکت اللہ صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ وزیر داخلہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا بشیر صاحب وزیر دفاع تھے۔ یہ حکومت اس بات کا اعلان تھی ایکچول میں کہ ہندوستان کے فرزند غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کابل ہی میں ایک رضاکار فوج بھی ہاں بنائی گئی تھی جسے خدائی فوج کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا سیف الرحمن، حضرت مولانا منصور انصاری اور دوسرے بہت سارے علماء اس میں شامل بھی تھے، لیکن اس پوری تحریک کی اصل روح اور اس کا سب سے بڑا سہارا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔ انہوں نے اس تحریک کی منصوبہ بندی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ وہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح ہندوستان کو آزادی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ خفیہ منصوبہ انگریزوں کے سامنے آ گیا، تحریک بے نقاب ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے سخت کارروائی شروع کر دی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس وقت حجاز میں تھے، وہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر انہیں مالٹا کے جزیرے میں بھیج دیا گیا جہاں وہ تقریباً 5 سال تک قید میں رہے۔ سوچئے، ایک ایسا بزرگ جس کی پوری زندگی علم دین کی خدمت میں گزری، جس نے ہزاروں شاگرد تیار کیے، اسی بزرگ کو صرف اس لیے قید کر دیا گیا کہ وہ اپنے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ قید ان کے حوصلوں کو توڑ سکی اور نہ ظلم ان کے ارادے کو بدل سکا۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک سچا عالم صرف درسگاہ میں نہیں، ضرورت پڑنے پر قوم کی آزادی کے لیے بھی سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو، ریشمی رومال تحریک اگرچہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ایک حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی، وہ یہ کہ ہندوستان کے علماء صرف تقریریں نہیں کر رہے تھے، وہ آزادی کے لیے باقاعدہ منصوبے بنا رہے تھے، وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے تھے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اس تحریک میں دارالعلوم دیوبند نے بھی تاریخی کردار ادا کیا۔ اسی ادارے نے صرف علماء ہی پیدا نہیں کیے بلکہ ایسے مجاہد بھی پیدا کیے جنہوں نے وطن کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضرت مولانا عزیز گل پشاوری، حضرت مولانا آزاد سبحانی، حضرت مولانا احمد اللہ پانی پتی، حضرت مولانا فضل ربی پشاوری، حضرت مولانا محمد احمد چکوالوی، حضرت مولانا محمد مبین دیوبندی اور حضرت مولانا محمد ابراہیم رانمیری، یہ سب اسی قافلے کے افراد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں آزادی کی جد و جہد کے لیے وقف کر دیں۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا سید ہادی حسن، حضرت مولانا ظہور محمد خان، حضرت مولانا غلام محمد دین پوری، حضرت مولانا ابو الحسن تاج محمود، حضرت مولانا محمد صادق اور حضرت مولانا جلیل احمد کیرانوی، یہ سب بھی ریشمی رومال تحریک کے نمایاں مجاہدین میں شامل تھے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ نئی نسل ان میں سے بہت سے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہم آزادی کی تاریخ تو پڑھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو اپنے خون سے لکھا۔ اس کے بعد آزادی کی جدوجہد میں ایک اور بڑی تحریک سامنے آئی، یہ تھی تحریک خلافت۔ یہ صرف مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی، اس تحریک نے پورے ہندوستان میں آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک لوگ انگریزوں کے خلاف ایک آواز بن گئے۔ اس تحریک نے ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود مہاتما گاندھی بھی کہا کرتے تھے کہ خلافت تحریک نے قوم کو بیدار کر دیا ہے۔ اس تحریک کے پیچھے بھی علماء ہی تھے، انہوں نے
لوگوں کے دلوں سے انگریزوں کا خوف نکالا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ غلامی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر قوم متحد ہو جائے تو سب سے بڑی طاقت بھی شکست کھا سکتی ہے۔ تحریک خلافت کی قیادت میں بھی علماء نے وہ کردار ادا کیا جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تحریک خلافت نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی جان ڈال دی۔ یہ صرف ایک تحریک نہیں تھی، یہ پورے ملک میں بیداری کی ایک لہر تھی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اس کے بڑے رہنماؤں میں تھے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ آزادی صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کی عزت کا مسئلہ بھی ہے۔ اسی دور میں ایک اور قدم اٹھایا گیا، یہ تھا جمعیت علماء ہند کا قیام۔ آج یہ نام ہر شخص جانتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک دینی تنظیم بنانا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان آزادی کی اس جدوجہد میں ہمیشہ سرگرم رہیں، وطن کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں اور ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس کے اولین محرک حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد تھے۔ وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد نے سب سے پہلے بہار میں انجمن علماء بہار قائم کی۔ اس کے بعد سن 1920 میں ممبئی میں خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسی اجلاس میں انہوں نے جمعیت علماء ہند کے قیام کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز منظور ہو گئی۔ اسی سال حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد نے ایک اہم فتویٰ بھی تیار کیا جسے ترک موالات کا فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی فتوے میں انگریز حکومت سے ہر طرح کا تعاون ختم کرنے کی اپیل کی گئی۔ یہ فتویٰ کسی ایک مدرسے یا ایک مکتب فکر کا نہیں تھا، اس پر اس زمانے کے تقریباً 500 جلیل القدر علماء نے دستخط کیے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ بھی ان میں شامل تھے، حضرت مولانا احمد سعید بھی، علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا عبدالحکیم گیاوی، حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، حضرت مولانا داؤد غزنوی اور بریلی مکتب فکر کے حضرت مولانا فاخر الہ آبادی، حضرت مولانا عبدالمجید بدایونی، یہ سب شامل تھے۔ سوچئے، رائے الگ الگ تھی، فقہی مسلک الگ الگ تھے، لیکن جب وطن کی آزادی کی بات آئی تو سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر ہندوستان کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں سے ایک ہے۔ علماء نے یہ ثابت کر دیا کہ جب وطن پر مشکل وقت آئے تو اختلافات پیچھے رہ جاتے ہیں اور وطن سب سے آگے آ جاتا ہے۔ ترک موالات کی تحریک پورے ملک میں پھیل رہی تھی۔ لوگ انگریز حکومت سے اپنا تعلق توڑ رہے تھے، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا اور آزادی کا جذبہ ہر روز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران مہاتما گاندھی نے نمک تحریک شروع کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ انگریزوں کے قانون کو نہ مانو، اپنا نمک خود بناؤ، اپنا کھدر خود پہنو۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی بات تھی، لیکن اس کے پیچھے غلامی کو چیلنج کرنے کا جذبہ تھا۔ اس تحریک میں بھی علماء نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ سن 1931 میں لاہور کے ایک بڑے اجتماع میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتایا کہ نمک اور پانی جیسی چیزیں اصل میں سب انسانوں کے لیے ہیں۔ کسی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ ان پر ناجائز قبضہ کر کے عوام کو ان سے محروم کرے۔ یہ صرف ایک علمی گفتگو نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ظلم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اسلام اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور جب کسی قوم کی آزادی چھین لی جائے تو اس آزادی کو واپس حاصل کرنے کی جدوجہد بھی انصاف کا تقاضا بن جاتی ہے۔ اسی لیے آزادی کی ہر بڑی تحریک میں آپ کو علماء صرف مسجد میں نہیں ملیں گے، بلکہ قوم کے ساتھ میدان میں ہر قدم پر کھڑے نظر آئیں گے۔